السلام علیکم۔ اسلامک گولڈن انفو کے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: اسماعیل بن ابراہیم بن طارح بن نحور بن سروح بن راہو بن فالخ بن عیبر بن شالخ بن ارفخشز بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن آخنوخ بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن یانش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم نے یہ دعا مانگی: اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پس جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں۔ وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخرکار اللہ عز و جل نے آپ کی جگہ پر ایک مینڈے کو قربان کروایا۔ آپ کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن پاک میں ارشاد ہے: اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجیے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور اسماعیل، ادریس، ذو الکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل اس جگہ آ کر آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی تھی۔ جرہم قبیلہ والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالیکی سے شادی کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا: جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے
کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بہو سے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے وقت یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کی ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور دونوں یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور عمالیق قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ لہٰذا فرمان الہی ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی تھی۔ آپ خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا فرمان الہی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات اور وصیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اس لیے ایس کی اولاد بنی اصفر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور آپ کو آپ کی والدہ کے روضہ کے قریب مقام حجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل کے دو بیٹوں نابت اور کیدار کی اولاد میں سے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔